یہ بتائیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا ہے کہ وہ اسلام آباد آئیں گے اور اس دفعہ بندوقیں لے کر آئیں گے، تو خان صاحب نے ایسی تو کوئی کال نہیں دی تھی، علیمہ خان نے بھی اس سے اختلاف کیا، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس بیان کو؟ دیکھیے، میرا خیال ہے کہ علی امین خان پاکستان تحریک انصاف کی ان ورکر کی ترجمانی کر رہا ہے جن کے گھروں میں لاشیں گئی ہیں۔ ذاتی طور پہ میری رائے یہ ہے کہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ آپ تیر آزمائیں، ہم جگر آزمائیں۔ میں اس سے اتفاق تھوڑا سا نہیں کرتا ہوں کہ ہمیں اب اسلحہ اٹھانا چاہیے۔ ہاں، اس کی یہ بات بالکل درست ہے کہ ریاست کو، پولیس کو، فوج کو، رینجر کو، کسی کو حق نہیں ہے کہ پاکستانی کو مارے، اور اگر کوئی پاکستانی کو مارتا ہے تو اس پاکستانی کو تعزیرات پاکستان کے تحت حق دفاع میں اتنا ہی حق حاصل ہے کہ اسی کو مارے جو پاکستانی کو مارتا ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے افواج یا اپنے پولیس کے خلاف جو ہیں جنگ و جدل میں انگیج ہوں گے تو میرا خیال ہے یہ وقت نہیں ہے، ہمیں مصالحت کی طرف جانا چاہیے۔ اگر سارے راستے بند ہو جائے اور یہ پھر بھی ہمیں احتجاج نہ کرنے دیں اور ہم پہ پھر گولیاں برسائے، پھر یہ اس وقت کی بات ہے کہ پھر حیثیت قوم۔ خان صاحب کی رہائی کے لیے اگر احتجاج کیا جاتا ہے تو آپ اپنا حصہ ڈالیں گے اس احتجاج میں؟ میرا حصہ جو ہے وہ میں تب ہی ڈالوں گا جب مجھ سے بات ہوگی۔ میں نے اعلان کہا ہوا ہے، 3 مہینے میرے 3 دن بعد پورے ہو رہے ہیں، میں نے کہا قسم کے بائیکاٹ کا احتجاج ہے۔ ابھی تک جو ہے کوئی ہمارے درمیان پیش رفت نہیں ہوئی ہے، لہٰذا میں اپنے ان 3 مہینوں کو شاید مزید 3 مہینوں کے لیے آپ کس سے بات کرنا چاہتے ہیں مروت صاحب؟ میری خان صاحب سے بات ہوگی۔ باقی جو ہے میں اتنا گرا ہوا بھی نہیں ہوں کہ جو انہوں نے کیا اور میں پھر بھی احتجاج کے لیے بھاگا پھروں کیا ہو جی مجھے ڈیوٹی دی، کوئی مجھے جلدی نہیں ہے۔ جو ان کے پاس ہے احتجاج کے لیے جو نمونے ہیں وہ اب کریں احتجاج، بڑی تھی ان کو، لہٰذا جن نمونوں نے قوم کو اور پی ٹی آئی کو یہ یقین اور یہ باور کرایا تھا کہ ہم احتجاج کر سکتے ہیں، لہٰذا آپ یہ بتائیں کیا چیز ان کو روک رہی ہے؟ سر، عمران خان سے کوئی اختلاف ہے؟ عمران خان سے میرا نہیں ہے، لیکن ان شیاطین سے ہیں یہ فتنہ پرور لوگ جو روزانہ ان کی کانوں میں بغض پر مبنی باتیں ڈالتے ہیں۔ یہ اچیو کر پائیں گے سر؟ کیا ابھی جو پلان ہے ان کا احتجاج کے حوالے سے میرا خیال ہے یہ 10 دفعہ پیدا ہوگی بھی احتجاج کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، اس لیے میں ان کو نمونے بول رہا ہوں۔ نہیں آتی احسان اقبال پر یا کوئی مستری ہے یا کوئی یہ میکوں کا کام کرتا رہا ہے، یہ کوئی اتنا ایکسپرٹ ہے کہ جو اس نے جو ہے نا ایک کہانی گھڑ کے بتا دی۔ گزارش ہے کہ احتجاج ہمارا قانونی آئینی حق ہمیشہ ہوتا ہے۔ یہ تو احتجاج سب کو پتہ ہے کہ ہم ایک سائڈ پہ کھڑے تھے، اسپیکر کے سامنے جو ہے نا ایک سائڈ پہ کھڑے تھے اور وہاں پر احتجاج کر رہے تھے، تو یہ کچھ جو ان کے پاس کوئی اور بہانہ ہے نہیں، بس کوئی نہ کوئی چیز گاڑی دیجیے اپوزیشن ہے یہ کیا ہو کہ بتاؤ کہ آپ نے تو پورے 25 کروڑ عوام کو پورے ملک کا بیڑا غرق کر دیا، آپ تو اس کے کھربوں روپے کھا گئے، آپ ایک چور دروازے سے ہیں، آپ کا مطلب یہ تو تھوڑا سا آپ کو شرم و جواب دے دو۔ تو یہ ان کے من گھڑت ہے، بس ان کے پاس کوئی ہے ایک الزام تراشی ہے اور کوئی بھی نہیں ہے کہ بھئی ٹھیک ہے جی ہمارا اتنا نقصان ہو گیا ہے اور میں خراب ہونے سے جی ایک فلاں سسٹم خراب ہو گیا، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی حقیقت ہے۔ سر آپ ابھی تقریر کر کے آئے اندر، لیکن پی ٹی وی پہ وہ نہیں چلائے گی، کیا وجہ ہے؟ دیکھو جی کوئی نہ چلے، پوری پاکستانی قوم جانتا ہے یہ بزدل لوگ ہیں نا، نالائق لوگ ہیں کہ ان کو پتہ ہے ہم نے چوری ڈاکہ مارا ہوا ہے اور ہمیں جو ہمیں عوام کے سامنے ننگا کرتے ہیں تو یہ ڈرتے ہیں۔ دیکھو بہادر آدمی نہ کبھی نہیں گھبراتا، جو عوام سے آتا ہے، جو صاف کو بندہ ہوتا ہے اس کو کبھی فکر نہیں ہوتا، وہ اپنا کھل کے بات کرتا ہے، کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی سنائیں جی اوپر۔ یہ بزدل ہیں، نالائق ہیں، کرپٹ ہیں، یہ بدماشی کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، ان کو خوف رہتا ہے کہ ہمیں جو ہے نا ہماری جو سیاق کاری ہیں، جو ہم ظلم کریں وہ عوام تک نہ جائے، مگر پاکستان کی 25 کروڑ عوام کو پتہ ہے کہ یہ جس طریقے ایسا ہے۔ میں نے بھی اسمبلی میں کہا یہ کالی حکومت ہے اور ان سے کوئی اچھی توقع نہیں ہے، کال یہ اپنی چوری بچانے کے لیے، فرعون کی طرح اپنا اقتدار بچانے کے لیے یہ سارا کچھ تباہ کریں، ان سے کوئی بہتری کی امید نہیں ہے۔ باقی جو ہمارا ذمہ داری ہے، قومی ذمہ داری ہے، ہم نبھا رہے ہیں، ہم ہر فورم پہ احتجاج کر رہے ہیں، بول رہے ہیں، چلا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں، جیلوں میں پڑے ہیں، ہم اس ملک کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ وہ مین قربانی عمران خان صاحب کی ہے، کوئی عظیم لیڈر بے گناہ جیل میں بیٹھا ہے اور اسے 2 سال ہو گئے، ان کے ساتھیوں کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے، اور 25 کروڑ عوام کا وزیر اعظم عمران خان کو وہ لوگوں نے ووٹ دے، یہ کفرانیوں کا ٹولہ ہے۔ 12 یہ چھوڑا ٹائم ہے ان کا، یہ دفعے ہو جائیں گے اور انشاءاللہ ہمیں اللہ پہ یقین ہے خان صاحب آئے گا، عمران خان اس ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالے گا اور پاکستان کو آگے لے کے جائے گا۔ باقی ان میں کوئی دم خم نہیں ہے، دیکھو کارکردگی وہ پتہ چل جاتا ہے اور ان کی کارکردگی سب کے سامنے ہے کہ دیکھو مین چیز ہے قوم نے ان کو مسرت کیا، جب یہ قوم نے ان کو ہر شکست دی ہے
बुरी शिकस्त दी है और ये फिर आवाम से बदला ले रहे हैं, इंतकाम ले रहे हैं। ना बजट में किसान है, ना मजदूर है, ना पाकिस्तान है, हर चीज़ जो है ना तबाह है, महंगाई आरूज पे है, फिर किसी की बात भी सुनते, ये तकब्बुर में है। बहरहाल अल्लाह ताला, मैं फिर कहूँ तो जो फ़िरौन का अंजाम हुआ था, इनका भी बड़ा बुरा अंजाम होगा। हम जितने कुछ हो सकते हैं हम अपने हिस्से का दिया जला रहे हैं। और दस्ती साहब, इसराइल का ईरान पर हमला क्या समझते हैं कि आने वाला वक्त जो है, क्या ये जंग तवील है कि इसराइल का हमला एक ईरान पे नहीं है, ये पाकिस्तान पे हमला है, आलम इस्लाम पे हमला है। जब फ़लस्तीन में घुसा एक बदमाश है, इसको रियासत हम नहीं कहते, एक कब्ज़ा ग्रुप है, फ्राडी है, और उसके पीछे अमेरिका है और यहूद व नसारा का गठ जोड़ा है। तो आया, वो चलता चलता कहाँ पहुँच गया। अरब खामोश है, हम तमाशा देखते रहे। इसी इसराइल ने इंडियन को ये मिसाइल दिए जो हमारे ऊपर फायर हुए, ठीक है। उसके लिए हमला इस इंडिया इसराइल, इनका पीछे अमेरिका बैठा था, अमेरिका मुनाफिक है, इनका हमला इन्होंने हमारे ऊपर भी इसराइल हमला कर चुका है और ईरान पे भी हो गया है। तो हम अगर खामोश रहे तो हम एक एक होकर सब मारे जाएंगे। वक्त आ गया कि आलम इस्लाम मुत्तहिद हो, अरब मुत्तहिद हो, आए वो बढ़ें और इस जो नजायज़ कब्ज़ा ग्रुप है इसराइल को वहाँ से फारग ख़त्म करें। अगर हमने न किया तो फिर हमारा बुरा अंजाम होगा। इस पर पाकिस्तान हुकूमत को भरपूर जो है ना ईरान का साथ देना चाहिए, माली, इखलाकी, असला सब कुछ देना चाहिए, फ़ौज देनी चाहिए। और इस बदमाश को अगर हमने ना रोका तो वो ईरान करीब पहुंच गया ना, उधर से भी वो ईरान बार्डर हमारे साथ 1100 किलोमीटर का बार्डर है और इधर भी वो अपना मोदी को उसने जो अपना असला दिया है, वो उनके जहाज़ दिए हैं, उनको मिसाइल दिए हैं, तो वो हमारे ऊपर भी हमला कर चुका है। तो इसके लिए हमें अमेरिका के चुंगल से निकल कर हमें जो है ना ईरान का भरपूर साथ देना चाहिए। ये बताएं कि अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा है कि वो इस्लामाबाद आएंगे और इस दफ़ा बंदूकें लेकर आएंगे, तो खान साहब ने ऐसी तो कोई कॉल नहीं दी थी, अलीमा खान ने भी इससे इख्तलाफ किया। आप कैसे देखते हैं इस बयान को? देखिए, मेरा ख्याल है कि अली अमीन खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उन वर्कर की तर्जमानी कर रहा है जिनके घरों में लाशें गई हैं। ज़ाती तौर पे मेरी राय ये है कि हमें ये कहना चाहिए कि आप तीर आजमाएं, हम जिगर आजमाएं। मैं इससे इत्तेफाक थोड़ा सा नहीं करता हूँ कि हमें अब असला उठाना चाहिए। हाँ, उसकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि रियासत को, पुलिस को, फौज को, रेंजर को, किसी को हक नहीं है कि पाकिस्तानी को मारे। और अगर कोई पाकिस्तानी को मारता है तो उस पाकिस्तानी को ज़रात पाकिस्तान के तहत हक़ दिफा में उतना ही हक हासिल है कि उसी को मारे जो पाकिस्तानी को मारता है। लेकिन अगर हम अपने अफवाज या अपने पुलिस के ख़िलाफ़ जो हैं जंग व जदल में इंगेज होंगे तो मेरा ख्याल है ये वक्त नहीं है। हमें मसालियत की तरफ जाना चाहिए। अगर सारे रास्ते बंद हो जाए और ये फिर भी हमें एहतजाज न करने दें और हम पे फिर गोलियाँ बरसाएँ, फिर ये उस वक़्त की बात है कि फिर पैसे